میں پی آئی اے میں رہا ہوں تو مجھے پی آئی اے کی بھی کچھ خواتین یہاں پہ نظر آ رہی ہیں، کوئی افراد بھی نظر آ رہے ہیں، انہیں میرا خیال نوکری سے نکالا ہوا ہے تو اس لیے نظر آ رہے ہیں۔ یہ 1 کروڑ نوکریاں دینے کے وعدے کا شاخسانہ ہے کہ ان لوگوں کی نوکریاں ختم کر دی گئی ہیں۔ بہرحال میں جب یہاں آیا اب تو موسم تھوڑا بہتر ہو گیا ہے۔ جس وقت میں پریس کلب میں انٹر ہوا اس وقت گرمی بہت زیادہ تھی اور چہرے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ چہرے سے پسینہ ٹپکنا جو ہے وضو معینی بات ہوتی ہے، اور اسی پہ شاعر نے کہا ہے کہ نہ ہم سمجھے کہ آپ آئے کدھر سے، پسینہ پونجیے اپنی جبیں سے۔ مجھے انتہائی خوشی ہے کہ یہ آج عالمی دن ہے صحافیوں کا، اور صحافی ویسے تو 3 پلر آف دی اسٹیٹ ہوتے ہیں فنڈامنٹلی، لیکن آج کل تو اگر یہ کہا جائے کہ دنیا بھر کی ریاستوں میں 2 ستون ہیں تو اس میں ایک میڈیا بہرحال ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت اتنی بڑھ چکی ہے، اس کے بغیر اب یہ دنیا چل نہیں سکتی۔ میں بڑی مختصر، کیونکہ بلاول صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں چیئرمین صاحب، تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، مجھے عادت ہے تھوڑی لمبی بات کرنے کی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ یہ بڑی مختصر سی بات کروں۔ صحافیاں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں صحافیوں کے بارے میں، بڑے بڑے لوگ۔ مجھے بیٹھے بیٹھے ابھی ایک بات یاد آئی کہ ثاقب نثار کی عدالت لگی ہوئی تھی، اس نے حسین نقی کو بلایا ہوا تھا کسی کیس میں، اور اس نے اتنی رعونت سے کہا کہ یہ کون ہے حسین نقی؟ اچھا آپ ہیں حسین نقی؟ اب آپ دیکھیں اس ملک کی بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان، وہ بھی ثاقب نثار جیسا ٹٹ پونجیا، وہ حسین نقی سے پوچھ رہا ہے کہ تم کون ہو؟ یہ ایک المیہ ہے میرے نزدیک۔ ان کو نہیں پتا کہ حسین نقی کون ہے، منہاج برنا کون ہے، نثار عثمانی کون ہے۔ یہ جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اتنے بڑے بڑے لوگ، اور یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے جنہوں نے بڑی جد و جہد، اسی شہر میں صلاح الدین صاحب کے مکان کو بھی جلایا گیا اور ان کو قتل بھی کیا گیا، بہت بڑے صحافی تھے وہ بھی، اور بہت سارے لوگ تھے۔ آئیے رحمان صاحب ہیں، محمود شام صاحب ہیں، ان لوگوں، یہ ایک ساری تاریخ ہے۔ ایک زمانے میں مجیب الرحمان شامی صاحب تھے، الطاف حسین قریشی صاحب تھے، رفیق ڈوگر تھے، سجاد میر تھے، اب حامد میر ہے، اس کے بھی اندر 6 گولیاں اتری ہوئی ہیں۔ اچھا یہ سوچنے کی بات ہے، یہاں پہ کسی صاحب نے کہا کہ صحافیوں کو اور صحافی برادری کو پیسا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل پیسا جاتا ہے، اور پیسا اسے ہی جاتا ہے جو قابو میں نہیں آتا، ورنہ اگر آپ قابو میں آ جائیں تو آپ کو کوئی نہیں پیسے گا۔ لیکن ایک زمانے میں صرف آپ لوگ پسا کرتے تھے اور اسٹیبلشمنٹ آپ کو پیستی تھی، اب پسنے والے اور پیسنے والے اکٹھے ہو چکے ہیں، کافی حد تک آپ کے اندر ہی ہیں پیسنے والے بھی، اس کا ذرا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہاں سچ اور حق کی بات بھی ہوئی، صحافیوں کا کام کیا ہے؟ میڈیا کا بولنا۔ اب بولنے پہ پابندی ویسے تو ہر ایک کو اس کی اجازت ہے، لیکن یہ معاشرے کی جو سماجی برائیاں ہیں، جو معاشرتی ناانصافیاں ہیں اور جو معاشرتی مسائل ہیں، ان کو اجاگر کرتے ہیں، اور اگر حکومتیں ظالم ہوں تو ان کے سامنے کلمہ جہاد جو ہے وہ کلمہ حق بلند کرتی ہیں۔ اچھا اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو سچ بہت لوگوں نے بولا ہے، حق کے راستے پہ بڑی جد و جہد بھی کی ہے، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ سچ بولنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے لوگ سچ بولتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سچ بولنے کے بعد اس کی قیمت ادا کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے، وہ بڑے کم لوگ کرتے ہیں۔ یہ بلاول بھٹو صاحب کی عزت اس لیے ہے کہ ان کی ماں کو، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کو، معلوم تھا کہ اب قیمت دینے کا وقت آ گیا ہے، ورنہ اگر وہ دبئی سے نہ آتی، انہیں کہا گیا تھا نا کہ مت آؤ، یہاں پہ یہ ہو جانا ہے، لیکن ایک طرف حق ہے اور اس کی قیمت ادا کرنی ہے۔ لیکن زندہ وہ لوگ رہتے ہیں جو قیمت ادا کرتے ہیں، جو قیمت ادا نہیں کرتے، نہ جو روٹی توڑ قلندر ہوتے ہیں، ان کے قبروں پہ کوئی دعا بھی کرنے نہیں آتا۔
اس کی مثالیں اسی ملک میں موجود ہیں. محترمہ آج بھی زندہ ہیں. وہ نہیں ہے ان کی شکل میں، ان کا اکلوتا بیٹا ہے، آپ کے سامنے ان کی یاد دلاتا ہے. تو وہ یہ بات اصل میں یہ ہے کہ صحافی آج بھی بڑے بڑے زبردست صحافی ہیں، بڑی جدوجہد ہے. بہت سارے جیسے آئیے رحمان صاحب نے، محمود شام صاحب نے کہا کہ کوئی گھی بیچنے والا اور کوئی سونا بیچنے والا اور کوئی آٹا بیچنے والا وہ بھی اب صحافی بن گیا ہے یا مالک بن گیا ہے. تو اس کی وجہ سے مسائل ہیں. اور اسی لیے کسی شاعر نے یہ کہا کہ سچ اچھا پر اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا. سچ اچھا پر اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا. تم بھی کوئی منصور ہو جو سولی پہ چڑھو خاموش رہو. اور حق اچھا پر اس کے جلوم میں زہر کا پیمانہ بھی. پاگل ہو کیوں ناحق کو سقراط بنو خاموش رہو. تو بات صرف اتنی سی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو پس رہے ہیں، جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، جو نوکریوں سے نکل رہے ہیں، جن کا روزگار تنگ ہو چکا ہے، تاریخ میں انہوں نے ہی زندہ رہنا ہے. جو آپ کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں ان کا کبھی وہ حرف غلط کی طرح مٹ جائیں گے، اور ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے. اپنی جدوجہد کو یہ ہم بھی نہیں مانتے، فکر نہیں کریں. بات یہ ہے کہ یہ جو صحافی ہوتے ہیں اور یہ جو سیاسی کا، یہاں بڑا بڑا سیاسی کارکن بھی بیٹھا ہوا ہے، بڑی جدوجہد، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں ان لوگوں نے، جیلیں کاٹی، صبوتیں برداشت کی ہیں. میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو، کچھ کو شاید نہ بھی جانتا ہوں. لیکن میں ان کی جو مخالف قوتیں ہیں انہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تم ان لوگوں کی طاقت سمجھتے ہی نہیں. تم انہیں ساری زندگی شکست نہیں دے سکتے. ان پہ ظلم تو کر سکتے ہو، جبر اور استبداد کا شکار تو کر سکتے ہو. وہ ایک مخمور سعیدی صاحب، شام صاحب، وہ جو انڈیا کے بہت مشہور، انہوں نے کہا کہ عمر بھر غم سے ہم کنار رہے، پھر بھی پل بھر نہ سو گوار رہے. نغمہ باری ہماری فطرت تھی، ہم بہرحال نغمہ بار رہے. دوسروں کو سکھا دیا جینا اور خود موت کو بھی ترسے ہیں. اور ہم خزاں بخت ہر گلستاں پر بن کے ابر بہار برسے ہیں. اور تلخی غم میں بھی طبیعت پر ایک طرح کا سرور طاری ہے. اپنی قسمت بری سہی لیکن اپنی فطرت میں حسن کاری ہے. اور دوسروں کو سکھا دیا جینا اور خود موت کو بھی ترسے ہیں. ہم خزاں بخت ہر گلستاں پر بن کے ابر بہار برسے ہیں. اور اے شب زندگی کی تابانی، دے دعا ہم سے کج دماغوں کو، جن نے خود بجھ کے کر دیا روشن کتنے بجھتے ہوئے چراغوں کو. اور سازے ہر ایوں زندگی کے سلگتے ہونٹ پر ایک تبسم کی طرح لہرائے. اور ہم پہ دنیا نے پھینکے انگارے، ہم نے دنیا پہ پھول برسائے. اور مرتے مرتے بھی خشک ہونٹوں پر خندہ جاں فضا ہی مچلا ہے. یہ خندہ جاں فضا جو ہے، یہ محمود شام صاحب کو تو پتا ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتے ہوئے کچھ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اس جاں فضا کہتے ہیں. مرتے مرتے بھی خشک ہونٹوں پر خندہ جاں ہی مچلا ہے. اور زہر کے گھونٹ ہم نے پی پی کر اکثر آب حیات اگلا ہے. اور ساز ہر ایوں کے پردے میں نغمہ بے قرار ہیں ہم لوگ. اور گوش آفاق ہم کو غور سے سن، زندگی کی پکار ہیں ہم لوگ. میں بڑی مختصر 2-3 چیزیں، آج کل چونکہ بہت زیادہ صدارتی نظام کی باتیں ہو رہی ہیں، 18ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں، عجیب عجیب بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، لوگوں کو سزائیں دینے کی بات ہو رہی ہے، کبھی منظور پشتین کی بات ہوتی ہے. میں ایک دفعہ ملا ہوں منظور پشتین کو، وہ ابھی آئے تھے، اس سے پہلے میں نہیں ملا. لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں
کہ کچھ افراد غلط ہو سکتے ہیں، ہر پارٹی میں ہو سکتے ہیں، لیکن اجتماع کبھی غلط نہیں ہوتا، اور ان کے پیچھے اجتماع ہے، ان سے معاملہ کریں، ان سے سختی سے بات نہ کریں۔ اس ملک میں نفرتیں تو بہت پھیلائی گئی ہیں، لیکن اب محبت کے زمزم میں بہانے کی ضرورت ہے۔ طاقت کبھی نظریے سے نہیں جیت سکتی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ بندوق کی مقدر میں ہمیشہ ہار لکھی ہے، نظریہ ہمیشہ لافانی ہوتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ آج قائد اعظم نے طے کیا تھا، ہم نے تو نہیں طے کیا تھا کہ اس ملک میں پارلیمانی فارم آف سسٹم ہوگا، لیکن صدارتی نظام کی بات، کس صدارتی نظام کی بات جس صدارتی نظام نے اس ملک کو 2 لخت کر دیا؟ 40 سال سے دیکھیں نا، اگر گورنر جنرل کے ادوار کو بھی شامل کر لیا جائے تو 45 سال اس ملک میں صدارتی نظام رہی ہے۔ یہ پھر باز نہیں آتے ہیں لوگ، صدارتی نظام کی باتیں کرتے ہیں، مسئلے کا حل نہیں کرتے۔ 18ویں ترمیم کو ختم کر دو، ان کے ذہنوں میں اتنی صلاحیت نہیں، سوچیں کہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کا مطلب کیا ہے۔ آپ ڈس انٹیگریشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، آپ 18ویں ترمیم کو اس لیے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ مسائل ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مسائل ہیں، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ آپ جو مشکل کام ہے وہ نہیں کرتے۔ مشکل کام کیا ہے کہ جن صوبوں میں کیپیسٹی نہیں ہے 18ویں ترمیم کے تحت انہیں جو اختیارات ملے ہیں ان سے مستفید ہونے کی، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں نا، کیوں نہیں کرتے؟ لیکن بس زخم ہے بازو کاٹ دو، ایسا نہیں ہوگا۔ اس ملک کے عوام اس کو تسلیم نہیں کریں گے، کوئی پارٹی اسے تسلیم نہیں کرے گی۔ جمہوری پارٹی، میں ان پارٹیوں کی بات نہیں کر رہا۔ آج وہ حکومت کی باتیں ہو رہی تھی، پرسوں چوتھ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد میں ابھی تک یہی سوچ رہا ہوں کہ اس ملک میں حکومت ہے کیا؟ اس ملک کی حکومت گیو اپ نہیں کر چکی؟ اور اب لوگوں کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو، محمد نواز شریف، ان کا اصل اختلاف کیا ہے؟ وہ کہتے نہیں ہر ایک سے لڑتے ہیں، ہر ایک سے نہیں لڑتے، ان چیزوں سے لڑتے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو بات یہ ہے، مجھے یاد آ رہا تھا اس وقت جب میں نے محترمہ بے نظیر شہید کی بات کی کہ جب وہ دبئی سے آ رہی تھیں، وہ ہے نا، رسائی اگر اپنی تقدیر تھی، تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی۔ یہ فیض کا سب سے مشہور قطعہ میرے نزدیک ہے۔ نہ رسائی اگر اپنی تقدیر تھی، تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی، اور کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے، ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے، اور قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے، جن کی راہ طلب میں ہمارے قدم، مختصر کر چلے درد کے فاصلے، اور کر چلے جن کی خاطر جہانگیر ہم، جاں گوا دی تیری دلبری کا بھرم، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، وما علینا۔